بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد کے وقت یہ تسبیح پڑھو۔ یہ تسبیح عرش کو ہلا دیتی ہے۔ یہ تسبیح آپ کو اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے اور آپ کی ہر حاجت فوراً پوری کراتی ہے۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسے وقت اور ایسے وظیفے سے متعارف کرانے جا رہا ہوں جو اس کائنات میں موجود تمام خزانے، تمام راحتیں، تمام تسکینیں اور اللہ کی بے مثال رحمتیں اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب دنیا نیند کی گہری چادر اوڑھ کر بے خبر ہو چکی ہوتی ہے، جب انسانوں کی صدائیں تھم چکی ہوتی ہیں اور ہر طرف ایک گہری خاموشی کا راج ہوتا ہے۔ لیکن یہی وہ وقت ہے جب آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ جل جلالہ کی رحمت کی وہ موسلا دھار بارش برسنا شروع ہوتی ہے جسے تہجد کہتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کس قدر محبت کرتا ہے؟ وہ ہمیں کس طرح اپنی طرف بلاتا ہے۔ وہ ہمیں مجبور نہیں کرتا، وہ ہمیں صرف اشارہ کرتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی خوبصورت اور مستند حدیث ہے جو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کی ہے کہ ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، پھر وہ ندا فرماتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے تاکہ میں اسے بخش دوں؟ تصور کیجئے محترم ناظرین، وہ ذات جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو زمین اور آسمانوں کا خالق ہے، اور وہ خود اپنے بندوں کو پکار رہی ہے، ان سے پوچھ رہی ہے کہ مانگو، تمہیں کیا چاہیے۔ یہ وقت عام وقت نہیں ہے، یہ وہ لمحات ہیں جب اللہ اپنے بندے سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ اور بندے کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں رہتا۔ دنیا کے تمام رشتے، تمام بندھن اس ایک لمحے کی قربت کے سامنے ہیج ہیں۔ جو شخص اس خاموشی کے عالم میں بستر چھوڑتا ہے اور اپنے آرام کو اللہ کی محبت پر قربان کرتا ہے تو وہ رب کائنات کے سامنے کھڑا ہو کر دراصل اپنی وفاداری کا اعلان کر رہا ہوتا ہے۔ یہ وہی وفاداری ہے جو اس تسبیح کو وہ طاقت دیتی ہے کہ ہم اسے عرش کو ہلا دینے والی تسبیح کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پکار، اس کی آہوزاری اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ وہ فوراً اللہ کی توجہ کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ یہ تسبیح صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، یہ آپ کے ٹوٹے ہوئے دل اور آپ کی سچی نیت کا اعتراف ہے۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ کی رحمتوں کا وہ دروازہ آپ کے لیے کھل جائے جہاں سے صرف برکتیں، راحت اور مقدر بدلنے والے فیصلے جاری ہوتے ہیں؟ وہ شخص جو تہجد میں آنسو بہاتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں لوٹتا۔ میں نے اپنی زندگی میں کئی ایسے واقعات دیکھے ہیں جہاں انسان کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی تھیں، جہاں اس کی تمام امیدیں دم توڑ چکی تھیں اور جہاں ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا تھا، لیکن پھر ان مظلوموں اور بے کسوں نے تہجد کے اس مبارک وقت کا سہارا لیا۔ ایک بہت پیارا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک نوجوان لڑکی تھی جس کی شادی ایک ایسی جگہ طے ہوئی تھی جہاں بظاہر تمام مسائل موجود تھے، اس کا کوئی حل نہیں نکل رہا تھا، تمام راستے بند تھے۔ اس کی بوڑھی والدہ کو
کسی نے یہی نصیحت کی کہ اپنی بیٹی کی قسمت کا فیصلہ تہجد کے سجدوں میں چھوڑ دو۔ اس ماں نے 1 ماہ تک مسلسل راتوں کی نیند قربان کی۔ اس آخری تہائی حصے میں رب کے سامنے اپنی بیٹی کی قسمت کے لیے گڑ گڑاتی رہی اور صرف ایک تسبیح پڑھتی رہی جسے میں آپ کو آگے بتاؤں گا۔ صرف چند ہفتوں بعد غیب سے ایسا نظام اور انتظام ہوا کہ وہ تمام رکاوٹیں ایک ایک کر کے ختم ہو گئی تھیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بیٹی کے لیے نہ صرف بہترین جگہ کا انتخاب کیا بلکہ اس کی تمام مالی پریشانیاں بھی دور کر دی۔ یہ معجزہ صرف تہجد کی برکت تھی، اور اسی منظور نظر تسبیح کی طاقت تھی جس نے ماں کی ہر بات اللہ سے منوا لی۔ محترم ناظرین، تہجد صرف نماز کا نام نہیں ہے، یہ رب سے براہ راست ملاقات کا وقت ہے۔ یہ وہ ٹائم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر اپنے محبوب بندوں کے لیے مختص کیا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بننا چاہتا ہے اسے اس وقت بستر چھوڑنا ہی پڑتا ہے، اور جب کوئی بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تو پھر اللہ اس کی ہر حاجت کو اپنی شان کریمی کے خلاف نہیں جانے دیتا۔ وہ کہتا ہے کہ اگر میرے بندے نے مجھ سے مانگا ہے تو میں اسے ضرور دوں گا۔ یہ تسبیح اسی محبوب کی کنجی ہے۔ یہ آپ کی دعا کی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ محترم ناظرین، ہم نے تہجد کے اس مبارک لمحے کی اہمیت کو سمجھا جب رب ذوالجلال خود آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے جب بندہ اس پکار پر لبیک کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر انعامات کی کیسی بارش برساتا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ کی ذات ہمیشہ امید اور رجوع کی دعوت دیتی ہے۔ جب ہم تہجد کے لیے اٹھتے ہیں تو یہ عمل صرف ایک جسمانی حرکت نہیں بلکہ ہماری روح کا سفر ہوتا ہے، ایک ایسا سفر جو ذکر الہی سے شروع ہوتا ہے اور سیدھا رب کی بارگاہ میں ختم ہوتا ہے، اور ذکر الہی حیات قلب کی ضمانت ہے۔ محترم ناظرین، اللہ کا ذکر روح کی اور دل کی حیات ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آج ہر شخص پریشان ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے خالی کر لیا ہے۔ ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے زندہ اور مردہ۔ جو شخص دن رات اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کا دل ہمیشہ زندہ اور تابندہ اور نور سے منور رہتا ہے۔ اس کے برعکس جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل رہتا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اس میں وسوسے، بے چینی اور مایوسی اپنا گھر بنا لیتی ہے۔ اللہ کے ذکر کا ایک اہم حصہ نماز ہے جو کہ مومن کی معراج ہے۔ نماز بندے کی معراج اور کامیابی کی ضمانت ہے۔ خصوصاً تہجد کی نماز اللہ کی طرف سے بندے کے لیے وہ خاص انعام ہے جو نہ صرف دنیا میں کامیابی کی ضمانت ہے بلکہ آخرت کی فلاح کی بھی کلید ہے۔ جو شخص پابندی سے نماز پڑھتا ہے اسے اللہ 4 قسم کے انعامات دیتا ہے: دنیا میں سکون اور رزق میں برکت، باطن میں نور اور ایمان میں پختگی، فحش اور برے کاموں سے دوری، قبولیت، دعا اور محبوبیت۔ سب سے بڑا انعام
یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، اور جب وہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اسے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ شکر کرنے والے اور ناشکری کرنے والے کا انجام، اللہ کا انعام ہمیشہ شکر کرنے والوں کے لیے ہے۔ شکر کرنے والا وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ کی چھوٹی سی چھوٹی نعمتوں کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا واضح فرمان ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ شکر صرف زبان سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کی اطاعت میں استعمال کیا جائے۔ شکر کرنے والا ہمیشہ پرسکون ہوتا ہے، اس کے چہرے پر ایک عجیب سا نور ہوتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ تہجد پڑھنا اللہ کی دی ہوئی زندگی، صحت اور ایمان پر عملی شکر ادا کرنے کا سب سے بڑا مظہر ہے۔ جب آپ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر سجدہ کرتے ہیں تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ اے میرے رب، میں تیرا شکر گزار ہوں، تو نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں سوئے ہوئے لوگوں سے زیادہ تجھے پیارا لگوں۔ یہی وہ وقت ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے محبوب بندوں کی صف میں شامل کر لیتا ہے۔ سجدہ وہ مقام ہے جہاں تقدیریں بدلتی ہیں۔ محترم ناظرین، سجدہ بندے کا رب سے قرب کا وہ نقطہ ہے جہاں وہ اپنے سر کو اس جگہ پر رکھتا ہے جہاں اس کا دل ہوتا ہے۔ آپ کا سر جھکتا ہے تو تقدیریں اٹھتی ہیں۔ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ سجدے کی حالت میں کی گئی دعا فوراً عرش الہی تک پہنچتی ہے، کیونکہ اس لمحے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تہجد کا سجدہ عام سجدہ نہیں ہے، یہ وہ سجدہ ہے جو رات کی تاریکی میں کیا جاتا ہے، جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، صرف اور صرف آپ کا رب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب آپ آنسوؤں کے ساتھ اپنے دل کی گہرائی سے اپنے رب کو پکارتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس سجدے کی قدر کرتا ہے جو اس کے سوا کسی اور کے لیے نہیں کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی کی شان کریمی کا مشاہدہ کیجئے۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ ہمارا رب کتنا سخی اور دینے والا ہے؟ ہم انسانوں کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی ہم سے بار بار مانگے تو ہم اسے ناپسند کرتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالی کی شان اس قدر بلند ہے کہ وہ ہم سے ناراض ہوتا ہے اگر ہم اس سے نہ مانگیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ سے نہ مانگا اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت جب اللہ خود پکار رہا ہو کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے، تو اس وقت نہ مانگنا اللہ کی شان کریمی سے روگردانی ہے۔ جب بندہ تہجد میں اپنی حاجتیں پیش کرتا ہے تو اللہ فرشتوں کے سامنے اس پر فخر کرتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ اس کی دعا فوراً قبول کی جائے۔ آپ کی زندگی میں کوئی بھی پریشانی ہو، چاہے وہ قرض ہو، بیماری ہو یا روزگار کی تنگی ہو، یہ تمام مسائل اللہ کے ایک کن کے محتاج ہیں۔ وہ کن سب سے زیادہ مؤثر تب ہوتا ہے جب ہم اس کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ حاضر ہوں۔ اب وہ عمل سن لیں جو اس تسبیح کے ساتھ مل کر حاجت پوری کروا دے گا۔ تہجد کے بعد مصلی پر بیٹھ کر پہلا مرحلہ 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ دوسرا مرحلہ اللہ کی صفاتی ناموں یا ودودو یا غنی کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا ودودو اللہ کا محبوب بناتا ہے،
اور یا غنی تنگی دور کرتا ہے۔ تیسرا مرحلہ عمل کی روح والی تسبیح یعنی عرش ہلا دینے والی تسبیح، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ کلمات توحید کا اقرار اور قبولیت کا اعلیٰ درجہ ہیں۔ چوتھا مرحلہ 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے جو آپ کے عمل کو بے عیب بنا دے گا۔ آخر میں پھر 7 مرتبہ درود پاک پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر یقین سے دعا مانگیں۔ یہ عمل اللہ کے عرش کو جھکا دیتا ہے اور حاجت فوراً پوری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تہجد میں مانگنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ محترم ناظرین، اس عمل کو 21 دن مسلسل کریں۔ یہ تقدیر بدلنے اور محبوب بننے کا ذریعہ ہے۔ یہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ جزاک اللہ۔